بے شمار فضائل ہیں، چونکہ اللہ کا کلام وہ محتم الشان، جیسے کہ ابھی بچے نے عزیزم نے کہا کہ کلام الملوک ملوک الکلام، بہت سارے فضیلت سے آراستہ و پیراستہ ہے۔ یہاں ایک ضمناً ایک بات جو اکثر آپ لوگ جس سے مایوس ہو کر چلے جاتے ہیں اس پر روشنی نہیں ڈالی جاتی، وہ یہ ہے کہ فطرت انسانی میں دو باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ودیت فرما رکھی ہے۔ اسے غور سے سنیں، آپ کے لیے شاید مستقبل میں بہت کام آنے والی چیز ہے کہ ہر انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو باتیں ودیت کر رکھی ہیں، اور قرآن شاہد ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اگر انسان کچھ بھی نہ پڑھے تو اس کی فطرت میں یہ بات ودیت ہے کہ وہ صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط سمجھ لیتا ہے۔ پوری دنیا چاہے وہ کسی مسلک، کسی مذہب، کسی بت پرستی اور کفر میں مبتلا ہے، لیکن اچھائی اور برائی کی تمیز اس کے اندر بھی ہوتی ہے۔ سورج نکلتا ہے تو وہ بھی دن کو دن ہی کہتا ہے، رات آتی ہے تو رات کی تاریکی کو دیکھ کر وہ اس کو رات ہی بتاتا ہے، کوئی رات کو دن نہیں، دن کو رات نہیں کہتا۔ تو بہت ساری ایسی باتیں ہیں جس کو انسان عقل سلیم کے ذریعے پہچان لیتا ہے۔ تو پیدائشی طور پر ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اور فطرت میں کچھ چیزیں جو خصوصی طور پر ودیت کی جاتی ہیں اس میں سے ہوتا ہے عقل سلیم۔ عقل سلیم کی ودیت سب بچوں میں ہوتی ہے، آپ اتنے سارے بچے ہیں، لیکن ان میں سے کچھ بچے ذہین ہوتے ہیں، کچھ بچے غبی ہوتے ہیں، کچھ محنتی ہوتے ہیں، کچھ بچے کم ہمت والے ہوتے ہیں، کچھ بہادر ہوتے ہیں، کچھ بچوں میں جذبات کی بے پناہ دولت ہوتی ہے، یا آپ دیکھتے رہتے ہیں اپنے اڑوس پڑوس بچوں کو۔ تو یہ کیا بات ہے، یہ کمی، یہ کوتاہی؟ اس میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہر بچے کے اندر صلاحیت تو ہے، لیکن وہ اپنی صلاحیت کو بروئے کار لانے میں کوتاہ دستی کرتا ہے، کم ہمت دکھاتا ہے۔ اگر استاد آپ کو کہے کہ یہ فلاں سامان اٹھا کر یہاں سے وہاں لے جاؤ تو اتنی طاقت آپ میں ہے، لیکن سب سے پہلے جو بڑھ کر اٹھانے والا جو بچہ ہوگا، تیز قدم چل کر کے وہ استاد کے کہنے پر آئے گا، تو سمجھیے کہ اس کے اندر لیاقت زیادہ ہے دوسرے بچوں سے، سمجھداری زیادہ ہے دوسرے بچوں سے۔ کیوں؟ کہ استاد کے حکم کی تعمیل کو وہ سمجھتا ہے، اس کی اہمیت کو وہ جانتا ہے کہ استاد کے کہنے کا یا اور دوسرے انسان کے کہنے کا، دونوں کے کہنے میں کیا فرق ہے۔ تو احترام حکم استاد میں وہ بچہ پہل کرتا ہے۔ 5 بچے جا رہے ہیں اور 5 میں سے استاد نے آواز دی، ارے بھائی سنو ذرا ایک لوٹا پانی لے کے آؤ۔ تو جس بچے کے اندر صلاحیت ہوتی ہے، جس بچے کے اندر عقل سلیم کی زیادہ مقدار ہے، وہ بچہ دوڑ کر سب سے پہلے آنا چاہتا ہے، وہ سب سے پہلے آ کر لوٹا اٹھانا چاہتا ہے کہ یہ خدمت میں انجام دوں۔ اور جو غبی بچے ہوتے ہیں، ذہانت کی کمی ہوتی ہے، عقل سلیم جس میں کم ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو بچاتا ہے، چھپاتا ہے، وہ استاد کی خدمت سے کوتاہ دستی کرتا ہے۔ یہ بات آپ نے دیکھی ہوگی۔ اسی طرح سے بہت سارے موقعوں پر بہت سارے دنیا کے جو تجرباتی عقلی پیمانے پر دنیا کو دیکھنے سمجھنے والے لوگ ہیں، انہوں نے بہت طریقے سے سمجھایا ہے کہ عقل سلیم کی ودیت جو فطرت میں ہوتی ہے اس کی اہمیت کیا ہے۔ قرآن کریم کو آپ نے حفظ کیا، ابھی آپ کے ساتھیوں میں سے 5-6 بچوں نے قرآن کریم کو مکمل طریقے سے حفظ کر کے اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ والدین۔ سب سے پہلا حق جو ان بچوں کے حفظ کرنے میں ہوتا ہے
کے والدین کا ہوتا ہے، جن کے والدین کے دل میں یہ بات آئی، اہمیت قرآن کو اس نے سمجھا کہ قرآن حفظ کرنے کا مرتبہ کیا ہے، مقام کیا ہے اور قرآن ہے کیا، وہی والدین اپنے بچوں کو حفظ قرآن کے لیے منتخب کرتے ہیں۔ ہر آدمی کے دل میں اس علم کی قدردانی نہیں ہوتی، وہ اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے۔ آج کل کے دور میں دیکھتے ہیں آپ کہ زیادہ تر لوگ علم دنیا کی طرف رجحان کیے ہوئے ہیں۔ میں اپنے بچوں کو اگر اسکول میں پڑھاؤں گا، دنیاوی تعلیم سے آراستہ کروں گا تو وہ اچھا خاصا کوئی کچھ نہیں تو ماسٹر تو بن ہی جائے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا وغیرہ وغیرہ، دنیا طلبی کے لیے۔ لیکن اس قدر قابل افتخار ہے وہ والدین جن کے دل میں یہ بات آئی میں اپنے بچے کو قرآن کریم کا حافظ بناؤں گا، تو سب سے پہلے مستحق اور لائق ستائش ہے وہ والدین کہ جنہوں نے اپنے بچے کو حفظ قرآن کے لیے منتخب کیا۔ جو بچے حافظ قرآن ہوئے ہیں، دل سے ان کے والدین کے لیے بھی دعائیں ہیں، اور آپ حضرات جو حافظ ہوئے ہیں وہ بھی اپنے والدین کو کبھی اپنی دعاؤں سے محروم نہ کیجیے گا اور ان کی خدمت پہ کوئی کوتاہی نہ لائیے گا۔ آپ کے والدین نے آپ کا انتخاب کیا۔ ابھی بچوں نے مختلف نذرانے عقیدت پیش کیا، ان میں سے ابھی ایک بچے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حفظ قرآن کے لیے منتخب کیا، تو وہ تو شکر ہے ہی، شکر الہی، اللہ کا شکر ہے، بے پناہ شکر ہے۔ اس مقدس کلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو منتخب کیا ہے، چنا ہے، اور آپ نے کما حق و محنت کر کے وہ حق ادا کیا، آپ کے سینے میں کلام اللہ شریف حفظ ہوا۔ اب چونکہ عقل ہر چیز کی دسترس میں نہیں ہے، آپ آگے چل کر جانیں گے، پڑھیں گے اور علم حاصل ہوگا تو عقل کی منتہا کیا ہے، عقل کی انتہا کیا ہے۔ فلسفیوں نے یہ کہا ہے عقل کی انتہا یہ ہے لا ریبیت، شک اور شبہ، جس میں یہ ریب جو ہوتا ہے، ریب لا ریبیت ختم نہیں ہوتی، شک شبہ ختم نہیں ہوتا، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، یہ کیوں ہوا، وہ کیوں ہوا، ایسا کیوں ہے، ویسا کیوں ہے، زمین کہاں ہے، آسمان کہاں ہے، آسمان کیوں بغیر ستون کیا ہے، ستارے کہاں سے نکلتے ہیں، چاند کیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ عقل اس کو ڈھونڈتی رہتی ہے، تلاش کرتی رہتی ہے، اور جب اس کا منتہا کچھ نہیں ملتا تو وہ آدمی گمراہ ہو جاتا ہے۔ عقل تو عقل کو مانجنے کے لیے، عقل کو بروئے کار لانا ہے۔ علامہ اقبال نے کیا خوبصورت مشورہ دیا ہے عقل والوں کے لیے کہ وہ چونکہ ایک فلسفی بھی تھے لیکن فطرت اسلام کود کود کر ان کے اندر بھری ہوئی تھی، اس کا بڑا استغراق تھا، اسلام کے اندر بڑا مطالعہ تھا۔ تو وہ یہ کہتے ہیں نکل جا عقل سے آگے، یعنی صرف عقل پر بھروسہ کر کے اپنے آپ کو گمراہ نہ کر، نکل جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے۔ اگر تم نے عقل کو ہی بھروسہ کر لیا، میں بہت بڑا عقل مند ہوں، میرا باپ بہت بڑا عقل مند تھا، انہوں نے مجھے دنیا کی تعلیم سے آراستہ کیا، میں یہ بنا، میں وہ بنا، میں ڈاکٹر بنا، انجینئر بنا، فلانا بنا، ٹھکانا بنا، تو آپ گمراہی کے درمیان ہی اپنے آپ کو محدود کر کے، اور جب یہاں سے رخصت ہوں گے دنیا میں تو آپ خالی ہاتھ رہیں گے۔ دنیا طلبی میں ماہر ہو جائے آپ، لیکن دین کے اعتبار سے آپ کا دامن خالی رہے گا۔ وہ بھی مشورہ دیتے ہیں کہ عقل، انسان کو عقل کو بروئے کار لانا چاہیے، لیکن اسی کو مکمل یہ جان کر کے کہ یہی ہم کو راستہ دکھائے گا اور اسی سے ہم منزل پالیں گے، فرمایا کہ نہیں، یہ نور تو ہے، روشنی تو ہے، صحیح غلط کی پہچان اس کے ذریعے کرتا ہے انسان، لیکن چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے، اس سے روشنی سے تم اپنے منزل کو تلاش کرو۔ مراد یہ ہے قرآن کو محفوظ تو کر لیا سینے میں، لیکن لفظوں کے ساتھ، معنی کے ساتھ آپ نے اگر یہیں پر بھروسہ کر لیا
میں حافظ ہو گیا، میرا رتبہ بڑا ہو گیا، میں بڑا اہم ہو گیا اور یہی آپ کا علم مکمل ہے، تو سمجھیے کہ آپ ابھی تک گمراہی میں ہیں۔ اس لیے جو قرآن کو لفظوں کے ساتھ یاد کیا ہے آپ نے، اب یہ ہمت کیجئے، اب یہ کوشش کیجئے کہ معنی کیا ہے، اس کے معنی کے ساتھ اس کو جاننا ہے۔ کلام الہی کو معنی کے ساتھ اگر آپ اسی طرح سے آپ الفاظوں کے حافظ ہو گئے، کسی موقع پر کسی مرحلے پر آپ اس کا سہارا لے سکتے ہیں۔ اور کتنا خوش نصیب ہے وہ بچہ کہ قرآن کو حفظ کرنے کے بعد اس کے معنی کے اعتبار سے جب اس کو پڑھ کے مکمل ہو جاتا ہے تو وہی بچہ عالم کہلاتا ہے، وہ بچہ پھر عالم کہلاتا ہے۔ وہ عالم جب اس قرآن پر اس کے معنی پر جاننے کے بعد عمل پیرا ہو جاتا ہے تو وہ عالم باعمل ہو جاتا ہے، اور باعمل عالم اسی کو اللہ تعالیٰ نے فوقیت سے، مرتبے سے اور اپنے الفاظوں میں یہ کہا ہے کہ وہ دنیا کو اور دین کو دونوں کو اس طرح پہچانتا ہے جیسے اس کے سامنے سارا مستحضر ہو، سب سامنے ہو، کھلا ہوا ہو، کوئی اس سے چھپا ہوا نہ ہو۔ اور دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ فطرت کی ودیت میں جتنی بھی چیزیں آئی ہیں اس میں کوئی آپ مخصوص نہیں ہے۔ ایک حافظ قرآن کو مکمل کیا تو آپ کچھ ہی انوکھا ہو گئے، نرالا ہو گئے، نہیں۔ آپ کو ابھی یہ بتایا نہیں ہے اقبال کی زبان میں کہ یہ چراغ راہ تو ہے لیکن یہ آپ کی منزل نہیں ہے۔ منزل آپ کی یہ ہے کہ آپ اس پر پوری طرح سے اس علوم کو حاصل کرنے کے لیے قرآن کے معنی کیا ہے، اس کی تفسیر کیا ہے، اس کے بارے میں تمام دنیا کے علماء نے کیا کیا رائے اپنی پیش کی ہے، اس طرح سے اس کو سمجھا ہے، اس طرح اس کے معنی کے سمندر کھالے ہیں اور وہ پیش کیے ہیں۔ ان تمام کتابوں کو پڑھنے کے بعد جب کہیں جا کر آپ صحیح معنوں میں علم کے حاصل کرنے والے بنیں گے، یہیں پر بھروسہ کر لینا، قرآن کو حفظ کر کے اپنے اندر تعلیم کا پیدا کر لینا اور آپ کے اندر یہ تمام تر باتیں آ جائے، یہ غرور آ جائے، نہیں، ان چیزوں سے آپ بچتے رہیں۔ تو فطری طور پر انسان کے اندر جو باتیں ہوتی ہیں وہ تو من جانب اللہ ہر بچے کے اندر ہوتی ہے، ہر شخص کے اندر ہوتی ہے وہ باتیں۔ آپ دیکھیے پہلے کے زمانے میں جب ہماری نماز ہے اور ایک پہلے زمانے میں پہلے نبیوں کے زمانے میں بھی نمازیں تھیں، ابھی آگے جا کر آپ پڑھیں گے کہ وہ نمازیں کیسی تھی، کس طرح وہ نماز پڑھتے تھے۔ لیکن نماز کو جو کہا گیا ہے روحانی اعتبار سے جاننے والے جو ہمارے صوفیہ حضرات ہیں جو مستغرق فی العلم رہتے تھے، انہوں نے کہا کہ صلاۃ کے اصل معنی ہے اپنے روحانی طور پر اللہ سے منسوب کر لینا، اللہ سے اپنے آپ کو منسوب کر لینا، ذہنی طور سے اللہ سے رابطہ پیدا کر لینا۔ آپ کا ذہن بھی اللہ کی عبادت میں ہے کہ میں اگر مسجد میں آیا ہوں تو کیوں آیا ہوں، اظہار تشکر کے لیے آیا ہوں، اور تشکر کی انتہائی عبادت ہے کسی چیز کی، یہ انسانی فطرت ہے، یہاں تک کہ جانور میں بھی ہے تشکر کا معاملہ، شکر کرنا۔ آپ کے اوپر احسان کس کا ہے؟ والدین کا۔ آپ کے اوپر احسان کس کا ہے؟ اساتذہ کا، انہوں نے محنت سے آپ کو پڑھایا اور اس مقام تک پہنچایا، آپ کے والدین نے آپ کو منتخب کیا، اس کے لیے ان کا احسان ہے۔ وہ چاہتے تو کہیں اور بھیج دیتے، اسکول میں بھیج دیتے، دیگر جگہوں بھیجتے یا اپنے کام کے لیے استعمال کرتے، لیکن آپ کو حفظ قرآن کے لیے منتخب کیا، تو احسان ان کا بھی ہے، شکریہ ان کا بھی ہونا چاہیے۔ آپ کسی کوئی پیاسا کتا آپ کے گراؤنڈ میں آ گیا، کوئی بکری آ گئی پیاس سے تڑپ رہی ہے، اس کے سامنے ایک بالٹی پانی رکھ کے دیکھیں آپ، تشکر کا مادہ جانور میں بھی ہے۔ پانی پینے کے بعد وہ جانور آپ کی طرف یوں اٹھا کر دیکھے گا، کیوں دیکھتا ہے؟ وہ اس کی آنکھوں میں کبھی جھانک کر دیکھیے، اظہار تشکر ہے، یعنی وہ آپ کا شکر ادا کر رہا ہے، بڑی مہربانی آپ نے مجھے پانی پلایا، اگرچہ وہ زبان سے کہہ نہیں سکتے اور آپ سمجھ نہیں سکتے، لیکن شکریہ کا مادہ اس کے اندر بھی ہے۔ اسی طرح سے یہ جو حفظ قرآن آپ نے کیا ہے، ابھی اس کی شکر گزاری مکمل نہیں ہوئی آپ سے،
اس لیے کہ ابھی علم مکمل نہیں ہوا. لفظوں کے ساتھ آپ نے اس کو حفظ کیا ہے الحمدللہ. یہ بھی لائق ستائش ہے, تعریف کے لائق کام کیا ہے آپ نے. لیکن کیا اچھا ہو کہ اس کے بعد والا علم, یعنی اس کے معنوی اعتبار سے قرآن کو سمجھنے والا علم, عالم بننے والا عمل, وہاں تک آپ مکمل کریں اور مکمل جو ہے انسان بنے, مکمل عالم بنے, تو وہ زیادہ آپ کے لیے مفید اور کارگر ہوگا. تو اسی طرح سے میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو شکر گزاری ہے, شکر گزاری کا عمل شروع سے ہی آپ کے اندر ہونی چاہیے. پہلا شکر والدین کے بارے میں آپ کو جو بتا رہا ہوں میں اشارہ, ان کا شکر ہے کہ انہوں نے آپ کو علم کے لیے منتخب کیا. دوسرا اساتذہ کا شکر کہ انہوں نے آپ کو بڑی محنت اور کاوش کے ساتھ اس مقام تک پہنچایا. اور تیسرا جو سب سے زیادہ ضروری ہے وہ اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ تمام تر چیزوں سے مالا مال اگر کیا ہے تو اللہ نے اپنے فضل سے, اپنے کرم سے. اگر اللہ رب العالمین کی آپ پر رحمت نہ ہوتی, کرم نہ ہوتا, تو آپ حافظ قرآن نہیں ہوتے. بہت سارے بچے چند پارے پڑھ کر قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں, ہمت ہار جاتے ہیں, قرآن کے تحفظ کو مکمل نہیں کر پاتے, حفظ مکمل نہیں کر پاتے, اور پھر وہ ساری عمر دنیا میں بھٹکتے رہتے ہیں. دیکھتے ہیں آپ. تو اس لیے اللہ کا شکر جب ادا مکمل طریقے سے آپ کو ہوگا, جب آپ کے اندر یہ احساس پیدا ہوگا کہ یہ کلام کوئی عام کلام نہیں ہے, یہ انسان کا کلام نہیں ہے, اس کی اہمیت کیا ہے. آخر جو میں نے یاد کیا ہے آج تک دنیا کی تاریخ میں, حالانکہ صحائف اور بھی آئے ہیں, کتابیں آسمان سے اور بھی آئی ہیں, اس میں آپ جانتے ہیں کہ توریت, انجیل, زبور, کوئی اس کا حافظ نہیں ہوا, کوئی حافظ نہیں ہوا. لیکن یہ معجزہ صرف قرآن کا ہے. چھوٹے چھوٹے معصوم بچے قرآن کریم کو اپنے سینے میں حفظ کر لیتے ہیں, اور حفظ کرنے کے بعد بہت سارے خوش نصیب بچے ہیں کہ پھر اس کے بعد معنوی اعتبار سے اس علوم پر محنت کرتے ہیں, عالم بنتے ہیں, فاضل بنتے ہیں, اور مفسر بنتے ہیں, محدث بنتے ہیں, بڑے بڑے رتبے حاصل کرتے ہیں. جس قدر محنت کرتے ہیں اسی قدر اس کو خزانہ دستیاب ہوتا ہے. تو عزیزان گرامی, آج کا یہ مقدس محفل صرف آپ لوگوں کے توسل سے ہوا ہے. آپ لوگوں کی عزت افزائی میں ہم لوگ شریک تو ہیں, لیکن اس امید میں شریک ہیں کہ اگر آج آپ کے توسل سے, آج آپ کے وسیلے سے اللہ سے ہم کوئی دعا مانگیں گے تو اللہ قبول کر لے گا. آپ کا رتبہ وہ رتبہ ہے. اس سے تعلی نہ آئے, آپ کے اندر غرور نہ آئے, بلکہ اس علم کا فیض ہے جو آپ نے سینے میں محفوظ کیا ہے. اگر کوئی طالب علم اپنی تعلیم میں محنت و مشقت کرتا ہے تو انسان تو کیا, جانور بھی, یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں بھی اس کے لیے دعائیں مغفرت, دعائیں خیر کرتی ہیں. کتنا بڑا فیض ہے آپ کا. اب آپ خود اپنے آپ کو نہ پہچانیں تو یہ الگ بات ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ کا رتبہ بڑا اعلیٰ ہے, بڑا عرفہ ہے, اور آپ کے رتبے میں شریک ہونے کے لیے, آپ کے مرتبے سے فیوز و برکات لینے کے لیے ہم لوگ جمع ہوئے ہیں. یہ دستار فضیلت تو آپ کے لیے ہے بالخصوص, لیکن اس محفل کی, اس مجلس کی فضیلت سے فیض یاب ہونے کے لیے ہم لوگ یہاں حاضر ہوئے ہیں, تاکہ اس کے ذریعے ہمیں بھی کچھ فیض یابی حاصل ہو. اللہ تبارک و تعالی آپ لوگوں کے ان تمام محنت کو, مشقت کو, اپنے والدین, اپنے اساتذہ کی خدمت کو قبول کرے, اور مزید آپ کو یہ الفاظ کے ساتھ جو قرآن کو حفظ کیا ہے, معانی کے ساتھ بھی قرآن کو محفوظ کرنے کی توفیق عطا کرے, اور آپ بہتر سے بہتر عالم بنے, بہتر سے بہتر فاضل بنے, اور پھر اس کے ذریعے تمام مخلوق کی خدمت کریں. جذبہ خدمت آپ کے اندر ہو. دنیا تو آپ کے قدموں پر ہمیشہ نچھاور رہے گی, چاہے آپ اس کی طرف توجہ کریں نہ کریں, صرف اپنے علم کے اوپر اور اس علم پر عمل کے اوپر توجہ دیں, پھر یہ دنیا آپ کے قدموں میں رہے گی انشاءاللہ. دوسری بات سب سے زیادہ اہم ہے, جو ضروری ہے, وہ یہ ہے
کہ بہت سارے بچوں کو یہ دیکھا گیا ہے، طالب علموں کو، کہ اس کے اندر قرآن حفظ کیا، وہ اپنے آپ کو مکمل سمجھنے لگتے ہیں۔ حافظ ہو گیا، میں کسی مسجد میں امامت کر لوں گا، کہیں کسی مدرسے میں مکتب میں جا کے پڑھا لوں گا، دال روٹی کا انتظام ہو جائے گا، بس ہو گیا کام۔ یہ جذبہ کبھی نہ آنے دے اپنے دل میں، کبھی یہ جذبہ نہ آنے دے اتنی چھوٹی سی بات کے لیے۔ یہ تو ضمن آپ کے ساتھ ہے، آپ یہ اور خواب دیکھیں، یہ خواب اور بلندی کے ساتھ دیکھیں کہ ہمیں بہت بڑا عالم بننا ہے، بہت بڑا محدث بننا ہے۔ آخر یہ آپ جیسے ننھے منھے بچے جو ابتدائی دور میں جمع ہوتے ہیں، اس کو نہیں پتا ہوتا ان میں سے کون کتنا بڑا عالم بنے گا، کتنا بڑا عاقل بنے گا، کتنا بڑا فرزانہ بنے گا، کسی کو نہیں پتا۔ اگر اس کی تربیت صحیح ہو، اس کے اندر اگر مادہ ہو، صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط پرکھنے کا شروع سے، تو انشاءاللہ انہی میں سے کچھ بچے ایسے ہیں جو آگے چل کر بڑے ہوں گے، قابل بنیں گے، اور اپنے والدین ہی کے لیے نہیں بلکہ پوری قوم و ملت کے لیے توشہ آخر بنیں گے، مشعل راہ بنیں گے۔ تو عقل سلیم کا استعمال بھی کریں، اپنے اساتذہ کی خدمت کا جذبہ اپنے اندر بھرپور رکھیں، اور یہاں سے آگے جو اصل پڑھائی ہے، قرآن کو لفظوں سے آپ نے محفوظ کیا ہے، معنی کے اعتبار سے جب محفوظ کریں گے، جب آپ کے سامنے جولانیت آئے گی، جب آپ کو مزہ آئے گا کہ رب کریم کیا کہہ رہا ہے آپ سے، کیا کیا احکامات ہیں اس میں، کیا باریکیاں ہیں اس میں، یہ کیسا سمندر ہے جو ٹھاٹے مارتا ہے۔ جتنی بار قرآن کو آپ پڑھیں گے ایک نئے معنی سے روشناسی ہوگی آپ کی، آپ پھر اس کے بعد اپنے آپ کو اطمینان قلب محسوس کریں گے۔ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے جب وہ مستغرق ہوئے، اس علم میں ڈوبے قرآن میں، جب جا کر کہیں ان کی آنکھیں کھلی، کسی نے تو یہ لکھا ہے کہ 60 سال کی عمر کے بعد جب قرآن کو عمیق نگاہی سے دیکھا تو میری آنکھوں میں روشنی آئی۔ اس سے پہلے علم سے ناآشنائی تھی، علم مکمل 60 سال کے بعد ہوا تو معلوم یہ ہوا کتب بینی، مطالعہ ہر دور میں جاری رکھنا چاہیے، نہ جانے کب کہاں کیا موتی مل جائے۔ تو یہ شوق آپ کے اندر ہونا چاہیے۔ ابھی لفظوں کے ساتھ آپ یہاں آئے ہیں، لفظوں کو حفظ کرنے میں آپ کو وہ مرتبہ ملا ہے یا ان تمام طلباؤں سے آپ ممیز ہیں، ان سے آپ کو الگ بٹھایا گیا، صف اول میں آپ کو جگہ ملی۔ ذرا دیکھیں تو صحیح، اور بچوں کو صف اول میں جگہ نہیں دی گئی ہے کیونکہ وہ اس مقام تک نہیں پہنچے، اس رتبے کو حاصل نہیں کیا۔ محنت اور مشقت کے ساتھ ان 6-7 بچوں نے قرآن کریم کو حفظ کر لیا۔ استاد نے کہا کہ نہیں، اب تمہاری جگہ وہ بھیڑ نہیں ہے، تم الگ آ کر اگلی صف میں بیٹھو۔ یہ رتبہ کیا کم ہے؟ یہیں سے اپنی علویت کو پہچانیے، اس کو پہچانیے اور اس کو مزید اعلیٰ سے اعلیٰ، اعلیٰ سے اعلیٰ بنانے کی کوشش کیجیے۔ بہترین عالم بنیے، بہترین فاضل بنیے، لیکن نیت آپ کی درست ہو کہ ہم اس کے ذریعے پوری انسانیت کے لیے آئے ہیں، پوری انسانیت کی خدمت کریں گے۔ قوم و ملت کی تو کرتے ہیں ہمیں، وہ بھی محدود ہے، لیکن جو جس کے جذبے میں پوری انسانیت شامل ہو وہ مکمل انسان ہوتا ہے، مکمل عالم ہوتا ہے۔ اور اس فتنہ و فساد کے دور میں عالم بننا اور اس پر عمل پیرا ہونا، اور پھر جو اس کا حق ہے اس حق کی ادائیگی کے ساتھ عوام کی خدمت کرنا سب سے بڑا کارنامہ ہے، سب سے بڑا کارنامہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دل سے یہ دعا ہے آپ حضرات کے لیے کہ آپ صرف حافظ نہ رہیں بلکہ عالم بنے، فاضل بنے، قابل بنے، محدث بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عالم باعمل بنائے، والدین کے لیے بھی توشہ بنائے، اپنے لیے بھی اور ملت کے لیے بھی، قوم و ملت کے لیے بھی آپ کو ایک رہنما اور مصلح بنائے۔ رب کریم سے یہ ہماری دعا ہے۔ اب چونکہ یہ مجلس کوئی تقریر والی تو ہے نہیں، آپ لوگوں کی جو فضیلت میں شرکت کے لیے ہم لوگوں کو بلایا گیا ہے، آپ کے توسل سے ہم دعائیں کریں گے اور اپنی حاجات پر نظر کر کے اللہ سے مانگیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی اور ہمیں بھی، سب جو حاضرین ہیں یہاں پر، جو آپ کی دعاؤں میں شریک ہونے آئے ہیں، آپ کے والدین کے لیے بھی ہم دعا گو ہیں
جو یہاں اگر ہیں موجود یا نہیں بھی ہیں، آپ کی والدہ، آپ کی تمام گھر والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کے عظیم فیض سے نوازے اور ان کو صراط مستقیم پر قائم و دائم رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔